بدائع الصنائع بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الشہادت، شہادت کا بیان۔ الکلام فی ھذا الکتاب فی مواضع، فی بیان رکن الشہادت وفی بیان شرائط الرکن وفی بیان ما یلزم الشاہد بتحمل الشہادت وفی بیان حکم الشہادت۔ فرماتے ہیں کہ اس بیان میں گفتگو چند موضع میں ہوگی، چند مواضع میں ہوگی، جیسے کہ شہادت کے رکن کے بیان میں کلام ہوگا، وفی بیان شرائط الرکن، اور شہادت کے رکن کی شرطوں کے بیان میں، وفی بیان ما، اور اس بیان میں گفتگو ہوگی کہ شاہد پر تحمل شہادت کا جو شاہد ہے تو تحمل شہادت کی وجہ سے شاہد پر کیا لازم ہے، وفی بیان حکم الشہادتی، اور شہادت کے حکم کے بیان میں کلام ہوگا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اما رکن الشہادتی، رہا شہادت کا رکن، تو شہادت کا رکن کیا ہے؟ شہادت کا رکن یہ ہے کہ فقول الشاہد اشہد بکذا وکذا، کہ شاہد یہ کہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی لفظ اشہد کہے، یہ رکن شہادت ہے۔ وفی متعارف الناس فی حقوق العباد هو الاخبار عن کون ما فی ید غیرہ لغیرہ، اور حقوق العباد میں لوگوں کے عرف اور اصطلاح میں شہادت کا رکن یہ ہے کہ هو الاخبار، کہ شہادت جو ہے وہ یعنی کسی چیز کے دوسرے کے قبضے میں ہونے کی خبر دینا ہے، کہ وہ دوسرے کی ہے، تو دوسرے کے قبضے میں جو چیز ہو تو اس کے دوسرے کے لیے ہونے کی خبر دینا ہے کہ یہ اسی کی ہے۔ فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ بِأَنَّ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ فَهُوَ شَاهِدٌ، تو ہر وہ شخص جو اس بات کی خبر دے کہ جو دوسرے کے قبضے میں چیز ہے یہ دوسرے کی ہے، تو دوسرے کے قبضے میں کسی چیز کے دوسرے کے ہونے کی خبر دے تو فَهُوَ شَاهِد، تو وہ شاہد ہے۔ اس کا مطلب یعنی کسی کے قبضے میں چیز کے یہ خبر دینا کہ وہ اسی کی ہے تب شاہد کہلائے گا۔ اب اگر مقر ہوا تو مقر اور مدعی اور مدعا علیہ یہ خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ مقر وہ یہ خبر دیتا ہے کہ میرے قبضے میں دوسرے کی چیز ہے، اور مدعی یہ خبر دیتا ہے کہ دوسرے کے قبضے میں میری چیز ہے، اور مدعا علیہ یہ خبر دیتا ہے کہ میرے قبضے میں دوسرے کی چیز نہیں ہے، یعنی اپنے پاس جو چیز ہے وہ دوسرے کے ہونے کی انکار کرتا ہے، وہ منکر ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهِ يَنْفَصِلُ عَنِ الْمُقِرِّ، اور اسی قید کی وجہ سے کہ جو قید لگائی کہ دوسرے کے قبضے میں دوسرے کی چیز ہونے کی خبر دیں، تو اس قید سے یہ تعریف جو ہے جدا ہو جاتی ہے مقر سے، ہاں یعنی اسی قید کی وجہ سے شاہد الگ ہو جاتا ہے مقر سے، مدعی سے اور مدعا علیہ سے۔ علامہ ذکرنا فی کتاب الدعوہ۔ فصل وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فِي الْأَصْلِ فَنَوْعَانِ، اصل میں جو شرائط ہیں تو شرائط یعنی رکن کی جو شرطیں ہیں، شہادت کا رکن، تو شہادت کے رکن کی گفتگو چل رہی ہے، تو اصل میں رکن شہادت رکن کی شہادت کی دو نوع ہیں۔ نوع ہوا شرط و تحمل شہادتی، ایک نوع وہ تحمل شہادت کی شرط ہے، ونوع ہوا شرط و اداء الشہادہ، اور دوسری نوع وہ ادائے شہادت کی شرط ہے۔ اما الاول فثلاثۃ، رہا پہلی نوع کہ تحمل شہادت کی شرط، تو اب یہ تین طرح کی ہے، تین طرح کی، یعنی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تحمل شہادت کے وقت وہ عاقل ہو شاہد، دوسری شرط یہ ہے کہ تحمل شہادت کے وقت ہمارے نزدیک جو ہے وہ بصیر ہو، یعنی دیکھنے والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وہ گواہی دینا چاہ رہا ہے تو مشہود بھی کا خود معائنہ کرے، تو مشہود بھی کے معائنے کے ذریعے جو ہے وہ تحمل شہادت کرے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احدہما،
تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون عاقلا وقت التحمل، کہ تحمل شہادت کے وقت جو ہے وہ عاقل ہو. فلا یصح التحمل من المجنون والصبی الذی لا یعقل. تو اب تحمل شہادت یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی شہادت کا اٹھانا، شاہد بننا یہ صحیح نہیں ہوگا مجنون کی طرف سے اور اس بچے کی طرف سے کہ جو عقل اور سمجھ نہ رکھتا ہو. لأن تحمل الشہادت عبارۃ عن فہم الحادثۃ وضبطها، اس لیے کہ تحمل شہادت یہ نام ہے کسی واقعے اور معاملے کو سمجھنے اور جو ہے اس کو محفوظ کرنے کا. ولا يحصل ذلك الا بآلة الفہم والضبط، اور یہ سمجھنا اور ضبط یہ فہم اور ضبط کے آلے سے ہی حاصل ہوگا، اور فہم و ضبط کا آلہ وہ عقل ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز عقل سے حاصل ہوگی اور یہاں عقل ہے نہیں. والثانی، اور دوسری شرط یہ کہ ان یکون بصیرا وقت التحمل عندنا، کہ تحمل شہادت کے وقت جو ہے وہ بصیر ہو، شاہد، یہ شرط ہے. فلا یصح التحمل من الاعمى، تو اعمى سے تحمل شہادت صحیح نہیں ہوگا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی کے نزدیک البصر لیس بشرط لصحت التحمل ولا لصحت الاداء. تو اب امام شافعی کے نزدیک بصر یعنی بصارت نہ تو تحمل شہادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے، نہ ادائے شہادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے. ان کے نزدیک بصر کسی کی بھی شرط نہیں ہے. کیوں؟ تو بتائیں لأن الحاجۃ الی البصر عند التحمل لحصول العلم بالمشہود بھی. بتائیں جب کوئی گواہ بنتا ہے تو وہاں آنکھ کی ضرورت وہ اس لیے ہوتی ہے کہ مشہود بھی کا علم ہو جائے. اب مشہود بھی کا علم جو ہے وہ دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے اور سننے سے بھی. تو اعمیٰ اگرچہ دیکھ نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا ہے، اس لیے وہ تحمل شہادت کر سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک. فرماتے ہیں لأن الحاجۃ الی البصر عند التحمل، اس لیے کہ تحمل شہادت کے وقت وہ آنکھ اور بصر کی حاجت وہ اس لیے ہوتی ہے کہ مشہود بھی جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کا علم حاصل ہو جائے. وذلک یحصل بالسماع، اور یہ جو ہے وہ سننے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. وللأعمى سماع صحیح، اور اعمیٰ کی جو ہے اعمیٰ کے لیے جو ہے صحیح سننا ہے، مطلب وہ صحیح سنتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا لیکن سماع صحیح رکھتا ہے. تو فیصح تحملہ للشہادت، تو اب اس اعمیٰ کا تحمل شہادت ہونا وہ صحیح ہو جائے گا. ویقدر علی الاداء بعد التحمل، تو بصر تو ادائے شہادت کی بھی شرط نہیں ہے ان کے نزدیک، اس لیے بعد تحمل شہادت ادائے شہادت پر بھی قادر ہو جائے گا. لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الشرط هو السماع من الخصم، کہ ایسا ہے کہ جب گواہ بنے گا تو کسی کے لیے گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میں کس کے لیے گواہ بن رہا ہوں، تو خصم کی طرف سے سننا پایا جائے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اعمیٰ جو ہے وہ سن سکتا ہے تو سن کر جو ہے مشہود بھی کا علم حاصل ہو جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ شرط یہ ہے کہ جو سننا پایا جائے تو وہ مد مقابل کی طرف سے سننا پایا جائے، یعنی تحمل شہادت جو انسان کر رہا ہے اسے پتہ ہو کہ میں کس کے لیے شاہد بن رہا ہوں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسے دیکھے، اس لیے کہ آوازیں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں. تو ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الشرط هو السماع من الخصم، کہ شرط وہ سننا ہے لیکن مطلقاً سننا نہیں، وہ مد مقابل کی طرف سے سننا پایا جائے. لأن الشہادۃ تقع لہ، اس لیے کہ شہادت اس مد مقابل کے لیے واقع ہوگی، یعنی اسی کے لیے جو ہے یہ شاہد بن رہا ہے. تو ولا یعرف کونہ خصما الا بالرؤیۃ، تو اب اس مد مقابل کا خصم ہونا یہ نہیں پہچانے گا مگر دیکھ کر، تو اب رویت جو ہے وہ ضروری ہے. لأن النغمات یشبہ بعضها بعضا، اس لیے کہ آوازیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں. وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ، اب بالغ ہونا اور آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور عادل ہونا، یہ فلیست من شرائط التحمل، تو تحمل شہادت کی بات چل رہی ہے تو یہ تحمل شہادت کی شرطیں نہیں ہیں، بل من شرائط الاداء، بلکہ یہ ادائے شہادت کی شرطیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحمل شہادت کے وقت کوئی انسان جو ہے بالغ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، عادل نہیں ہے،
تو اب وہ تحمل شہادت کر سکتا ہے، لیکن ادائے شہادت کے وقت جو ہے یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں حتیٰ لو کانا وقت تحمل صبی عاقلا، یہاں تک کہ اگر کوئی تحمل شہادت کے وقت تو سمجھدار بچہ ہو یا غلام ہو یا کافر ہو یا فاسق ہو، ثم بلغ الصبی، پھر جو ہے بچہ جو ہے بالغ ہو گیا اور غلام تھا تو غلام آزاد ہو گیا، واسلم الکافر، کافر مسلمان ہو گیا، وتاب الفاسق، اور فاسق نے توبہ کر لی، فشہدوا عند القاضی، تو اب قاضی کے پاس انہوں نے گواہی دی، تو اب ادائے شہادت کے وقت جو شرط تھی وہ پائی گئی اب، تو تقبل شہادتہم، ان کی شہادت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اچھا فرماتے ہیں وَقَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ لِمَوْلَاهُ، اب ایسے ہی غلام ہے یا عورت ہے، تو غلام یا عورت اگر یہ تحمل شہادت کریں تو غلام اپنے آقا کے لیے شاہد بنے یا عورت اپنے شوہر کے لیے شاہد بنے، تو یہ بعد میں جو ہے وہ گواہی ادائے شہادت نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کا جو یہ رشتہ ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر ادائے شہادت بھی ہو جائے گا، کیونکہ جب تک وہ غلام آقا کا رہے گا ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بیوی رہے گی عورت تو وہ ادائے شہادت کی اہل نہیں ہے، لیکن یہ رشتہ ختم ہو جائے تو پھر ادائے شہادت کی اہلیت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ایسے غلام جب اذا تحمل الشہادت لمولا، اپنے آقا کے لیے شہادت کا حامل ہو، مطلب اپنے آقا کے لیے جو ہے شاہد بنے، ثم عتقا، پھر جو ہے آزاد ہو جائے تو فشہد لہو، آزاد ہو جائے پھر اس کے لیے جو ہے وہ گواہی دے، تو اب جو گواہی یہ دے رہا ہے تو اب تو اپنے آقا کے لیے نہیں دے رہا کیونکہ اب تو آزاد ہو گیا، تو تقبلو، اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ ایسی عورت جب اپنے شوہر کے لیے شہادت کی حامل ہو، ثم بانت من، پھر اس شوہر سے جدا ہو جائے یعنی الگ ہو جائے، فشہدت لہو، تو اب اس کے لیے پھر شاہد ہو یعنی گواہی دے، تو تقبل شہادتھا، تو اب اس عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، لأن تحملها الشہادت للمولا والزوج صحیح، اس لیے کہ اچھا یہ ہما ہونا چاہیے، لأن تحملہما، اس لیے کہ غلام اور عورت کا حامل شہادت ہونا اپنے آقا یا شوہر کے لیے یہ صحیح ہے، تو حامل شہادت ہونا تو صحیح ہے غلام ہوتے ہوئے اور بیوی ہوتے ہوئے، لیکن ادائے شہادت کے لیے جو ہے یہ نہیں چلے گا، تو ادائے شہادت کی اہلیت ہو گئی ہے۔ وقد صار من اہل الاداء، اور ادائے شہادت کی اہل یہ دونوں ہو گئے ہیں، کیسے؟ غلام بالعتق، وہ آزادی کے ذریعے، اور عورت جو ہے والبینونتی، عورت جو ہے بینونہ کے ذریعے کہ جدائیگی ہو گئی ہے، تو فتقبل شہادتہما، دونوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا رہی یہ بات کہ غلام ادائے شہادت کیوں نہیں کر سکتا آقا کے لیے، یا بیوی جو ہے وہ ادائے شہادت کیوں نہیں کر سکتے شوہر کے لیے، تو وہ اس لیے کہ یہاں تہمت کی وجہ سے، یعنی یہ تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ اپنے آقا کے جو ہے فیور میں گواہی دے رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے حق میں جو ہے گواہی دے رہی ہے، تو اب جو ہے یہ زوجیت کی تہمت لگ سکتی ہے، ایسے اوپر جو ہے وہ عبدیت کی تہمت لگ سکتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ولو شہید الفاسق فردت شہادتہ لتہمت الفسق، اور یہی معاملہ فاسق کا ہے کہ فاسق پر کیونکہ فسق کی تہمت ہوتی ہے اس لیے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ گواہ بن جائے گا۔ بتانے ولو شہید الفاسق، اگر فاسق نے گواہی دی، یعنی گواہی یہاں دے رہا ہے، فردت شہادتہ، اور اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا، لتہمت الفسق، فسق کی تہمت کی وجہ سے، یا وہی بیوی والا مسئلہ، اور شہیدہ احد الزوجین لصاحبہ، یا میاں بیوی میں سے ایک نے اپنے صاحب کے لیے جو ہے شہادت دی، فرد شہادتہ لتہمت الزوجیت، تو زوجیت کی تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا،
تو اب ان کی جو شہادت ہوئی شہادت مردودہ ہوئی دونوں کی. اب بعد میں اگر جدائی بھی ہو جاتی ہے یا فاسق توبہ کر لیتا ہے تو اسی واقعے میں قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسی واقعے میں گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی شہادت مردودہ کا اعادہ ہو رہا ہے، شہادت مردودہ قبول نہیں ہوتی. ثم شہدوا فی تلک الحادثۃ بعد التوبۃ والبینونۃ، پھر ان دونوں نے یعنی فاسق اور یہ زوجین میں سے کوئی ایک اسی معاملے میں اسی واقعے میں انہوں نے گواہی دی توبہ اور بینونت کے بعد، تو لا تقبلو، یہ شہادت قبول نہیں کی جائے گی. ولو شہید العبد او الصبی العاقل، لیکن یہ اب الگ مسئلہ ہے کہ اگر غلام نے گواہی دی یا سمجھدار بچے نے گواہی دی یا کافر نے گواہی دی علی مسلم، مسلمان کے خلاف، فی حادثۃ، کسی معاملے میں، تو کسی معاملے میں ان تینوں نے گواہی دی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غلام کی ادائے شہادت نہیں کر سکتا، سمجھدار بچہ بھی ادائے شہادت نہیں کر سکتا، کیونکہ بلوغت شرط ہے، حریت شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے ادائے شہادت کے لیے. تو فردت شہادت ہو، تو اب ان کی شہادت کو رد کر دیا گیا. لیکن ثم اسلم الکافر، پھر کافر مسلمان ہوا، وعتق العبد، غلام آزاد ہوا، وبلغ الصبی، بچہ بالغ ہوا. فشہدوا فی تلک الحادثۃ بعینہا، پھر بعینہا اسی حادثے میں انہوں نے اسی معاملے میں گواہی دی، تو تقبلو، اب ان کی شہادت کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہاں کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ یعنی تو فرق یہ ہوگا کہ جب انہوں نے پہلے گواہی دی تو ان کی وہ تو بالکل بھی گواہی نہیں تھی، یعنی وہ تو بالکل ہی ایسا تھا جیسے گواہی نہیں دی، اور اب سرے سے ان کی گواہی یہ نئی گواہی ہے، اس لیے اسے قبول کر لیا جائے گا. فرماتے ہیں ووجہ الفرق، اب دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاسق والزوج لہما شہادت فی الجملہ وقد ردت، کہ فاسق اور شوہر دونوں کے لیے شہادت تھی فی الجملہ، یعنی فی الجملہ ان کے لیے شہادت تھی کہ وہ گواہی دے سکتے تھے. اب فی الجملہ کا مطلب یعنی اگر زوجیت اور فسق پر برقرار ہیں تب جو ہے وہ شہادت نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے جدائیگی ہو جائے، یعنی توبہ ہو جائے اور وہاں بینونت ہو جائے، تو پھر تو ان کی شہادت جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے نا. لیکن یہاں رد کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب فی الجملہ ان کے لیے شہادت کی اہلیت تھی. لیکن فرماتے ہیں وقد ردت، اور حالانکہ وہ رد کر دی گئی. فَإِذَا شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ، اب جب توبہ کے بعد یا زوجیت کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسی واقعے میں اسی معاملے میں گواہی دی، تو فقط اعادہ تلک الشہادۃ، تو اب انہوں نے اسی شہادت کا اعادہ کیا ہے، تو اسی شہادت کا اعادہ کیا ہے. وہی مردودۃ، حالانکہ وہ شہادت جو ہے وہ رد کی ہوئی ہے. تو فالشہادۃ والشہادۃ المردودۃ لا تحتمل القبول، تو شہادت مردودہ وہ قبول کا احتمال نہیں رکھتی ہے، اس لیے ان کی شہادت جو ہے بعد توبہ اور بعد زوال زوجیت بھی مقبول نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر یہ دوسرے واقعے میں جو ہے گواہی دیں تو اب چونکہ ان کے لیے فی الجملہ شہادت کی اہلیت ہے تب قبول کر لی جائے گی. بخلاف الکافر والعبد والصبی، برخلاف کافر، غلام اور بچے کے. تو بتا رہے ہیں یہ یہاں پر جو ہے ان کی قبول کیوں کر لی گئی کہ بعد میں کافر مسلمان ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا. تو بتا رہے ہیں لأنہ لا شہادت للکافر علی المسلم اصلا، تو ان تینوں میں جو پہلا کافر کو لو تو کافر کی تو کوئی شہادت نہیں ہوتی ہے مسلمان کے خلاف، تو بالکل بھی شہادت نہیں تھی اس کی جو پہلے دی تھی اس نے. وقد الصبی والعبد، ایسے ہی بچہ، نابالغ بچہ اور غلام، ان دونوں کی بھی بالکل شہادت نہیں تھی، اس لیے کہ ادائے شہادت کی یہ اہل ہی نہیں ہے. فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ، تو جب کافر مسلمان ہو گیا، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، اور بچہ جو ہے آزاد ہو گیا، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، غلام آزاد ہو گیا اور بچہ بالغ ہو گیا، فَقَدْ حَدَثَتْ لَهُمْ بالاسلام والعتق والبلوغ، تو اب ان تینوں کے لیے جو ہے وہ شہادت، نئی شہادت ہوئی، یعنی ان کے لیے شہادت جو ہے وہ نوپید ہو گئی، نئی شہادت ہوئی ہے اسلام کی وجہ سے اور آزادی کی وجہ سے اور بلوغیت کی وجہ سے. وہی غیر المردودہ، اور جب یہ جو نئی شہادت ہے یہ مردودہ نہیں ہے، اور جو مردودہ ہے وہ تو بالکل شہادت نہیں تھی، تو اس لیے یہ الگ ہے. فقبلت، اس لیے یہ قبول کر لی جائے گی. فہو الفرق، تو یہی فرق ہے. اور فرمانے تیسری شہادت، وہ تیسری شرط کیا تھی؟ تو تین شرطیں تھیں نا. تحمل شہادت کی شرطوں میں سے پہلی شرط تھی کہ شاہد عاقل ہو، دوسری کہ بصیر ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مشہود بھی کا خود معائنہ کرے.
ہاں، تو تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون التحمل بمعاینۃ المشہود به بنفسه لا بغیرہ، تو یعنی مشہود بھی کے معائنے کے ساتھ تحمل ہو، تو حامل شہادت ہونا یہ خود مشہود بھی کا معائنے کے ساتھ ہو، لا بغیرہ، ایسا نہیں کہ دوسرے کے معائنے سے ہو، الا فی اشیاء مخصوصہ یصح التحمل فیہا بالتسامع من الناس، یعنی سوائے چند مخصوص چیزوں کے کہ اس میں جو ہے اگر دوسرے کا معائنہ ہو اور خود سن لے تو خود کا تو معائنہ نہیں ہے، خود کا تسامع ہے، اور دوسرے کا معائنہ ہے، تو اب چند مخصوص چیزوں میں تحمل شہادت یعنی حامل شہادت ہونا صحیح ہو جاتا ہے لوگوں سے سن کر بھی۔ لوگوں سے سن کر کا مطلب یعنی کہ دوسرے کا معائنہ ہے اس لیے، اور اپنا جو ہے معائنہ نہیں ہے، تو لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام للشاہد، اب یہ جو دلیل ہے، یہ دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ مشہود بھی کا خود معائنہ کرے، شاہد خود معائنہ کرے۔ دلیل کیا ہے؟ تو بتا رہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اذا علمت مثل الشمس فشہد، جب مثل آفتاب تجھے یقین اور علم ہو جائے، فشہد، تو تو جو ہے گواہ بن، یعنی تو گواہ تب بن جب خوب تجھے علم ہو جائے، ہو خوب علم کا مطلب ہے یعنی تو معائنہ کر لے، وَإِلَّا فَدَا، ورنہ تو چھوڑ دے۔ تو بتا نا وَلَا يَعْلَمُ مِثْلَ الشَّمْسِ إِلَّا بِالْمُعَايَنَةِ بِنَفْسِهِ، اور یہ مثل آفتاب کسی چیز کا یقین اور علم نہیں رکھے گا مگر بنفسہ، معائنہ کر کے۔ تو اس کا مطلب جو ہے شہادت کا اطلاق وہیں پر ہوگا جہاں مشہود بھی کا معائنہ ہو، تو اس کا مطلب جہاں صرف دوسرے سے سننا پایا جائے یعنی دوسرے کا معائنہ ہو تو وہاں شہادت کا اطلاق نہیں ہوگا، سوائے مخصوص چیزوں میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ اوپر بتایا، جیسے نکاح ہے، نسب ہے، موت ہے۔ فرماتے ہیں فلا تطلق الشہادۃ بالتسامع، تو مشہود بھی کو صرف سنا ہے تو سننے سے شہادت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، سوائے مخصوص چیزوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، نسب ہے، موت، تو ان تین چیزوں میں جو ہے وہ سن کر بھی شہادت ہو سکتی ہے۔ فلہ تحمل الشہادۃ فیہا بالتسامع من الناس وان لم یعاین بنفسہ، تو اب کسی بھی شخص کے لیے ان تینوں میں شہادت کا حامل بننا صحیح ہے لوگوں سے سن کر، اگرچہ خود معائنہ نہ کرے، لأن مبنى هذا الاشیاء علی الاشتہار فقامت الشہرۃ فیہا مقام المعاینۃ، بتا رہے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر سننے سے ہی کام چل جا رہا ہے، تو بتا رہے اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کی بنا جو ہے وہ شہرت پر ہے، یعنی یہ شہرت پر بنا ہے ان کی، تو اس کا مطلب جو ہے نکاح بھی جو ہے مشہور ہو جاتا ہے، اور نسب بھی جو ہے مشہور ہوتا ہے، موت بھی جو ہے موت کی خبر بھی ایک دم مشہور رہتی ہے، تو ان میں جو شہرت ایسے ہے جیسے کہ دیکھ لیا، تو فقامت الشہرۃ فیہا، ان تینوں میں شہرت وہ معائنے کے قائم مقام ہے۔ وکذا اذا شہد تو یہ معلوم ہو گیا کہ مخصوص اشیاء میں سن کر بھی شہادت ہو سکتی ہے، تو نکاح، نسب اور موت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی شادی میں جو ہے حاضر ہوا یا ولیمے میں حاضر ہوا، تو اب یعنی اگرچہ اس نے نکاح کا معائنہ نہیں کیا لیکن وہ نکاح کی جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ یعنی یہ زفاف ہونا، ولیمہ اور شادی یہ بتا رہا ہے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اس انسان کی شادی ہو گئی ہے۔ وَقَذَا إِذَا شَهِدَ الْعُرْسَ وَالزُّفَافَ، بتا رہے ایسے ہی جب کوئی شادی میں حاضر ہو یا ولیمے میں حاضر ہو، یجوز لہ ان یشہد بالنکاح، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کی شہادت دے دے، لأنہ دلیل النکاح، اس لیے کہ ولیمہ ہونا یا شادی ہونا یہ نکاح کی دلیل ہے۔ وَقَذَا فِی الْمَوْتِ اِذَا شَہِدَ جَنَازَۃَ رَجُلٍ أَوْ دَفَنَهُ، ایسے ہی موت میں ہے کہ جب جو ہے کوئی کسی آدمی کے جنازے میں حاضر ہوا یا اس کے دفن میں شریک ہوا، تو جنازہ یا دفن اس کا تبھی تو ہو رہا ہے جب وہ مر گیا ہے، تو اب حل لہ ان یشہد بموتی، تو اب اس حاضر ہونے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی موت کی شہادت دے دے۔ واختلفوا فی تفسیر التسامع، اب جو یہ سننا پایا رہا نا کہ دوسرے سے سننا یا دوسرے سے سن کر جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے ان تین جگہ میں، تو تسامع کی تفسیر کیا ہے؟
کیسا سننا پایا جائے، تو اس میں اختلاف ہے۔ تو تسامع کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ فعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد کے نزدیک سننے کا مطلب یہ ہے کہ ان یشتہر ذالک، کہ وہ خبر مشہور و مستفیض ہو جائے، یعنی وہ شہرت پا جائے، وتتواتر بہ الاخبار عنده، اور اس کے نزدیک لگاتار خبریں آتی رہیں، من غیر تواتر، یعنی جھوٹ پر اتفاق کیے بغیر، ایسا نہ ہو کہ پوری ٹیم جو ہے جھوٹ بول رہی ہو، بلکہ بغیر اختلاف کے اس کے پاس خبریں لگاتار آئے، اور وہ جس یعنی موت کی خبر ہو یا نکاح کی خبر وہ مشہور و مستفیض ہو جائے، تو اب یہاں پر یہ تسامع مانا جائے گا۔ تو بتا رہے اس لیے کہ اب چاہیں اس نے یہاں پر جو ہے خبروں کے تواتر سے جو چیز ثابت ہوگی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آنکھ سے سنا یا آنکھ سے دیکھا اور کان سے سنا۔ فرماتے ہیں لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء، اس لیے کہ تواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، یہاں تواتر سے ہو رہی ہے ایسی، والمحسوس یا حس بصر سے جو چیز محسوس ہو، حس سمع سے جو چیز محسوس ہو، یہ سب برابر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معائنے سے جو شہادت ہوتی تو وہ یہاں تسامع سے شہادت ہو جا رہی ہے، کیونکہ دونوں برابر ہیں۔ فکانت الشہادۃ بالتسامع شہادتاً عن معاینۃ، تو اب سن کر شہادت یہ ایسا ہو جائے گی جیسے دیکھ کر معائنے کے ساتھ شہادت۔ فعلی ھذا، تو بتا رہے ہیں تو اس بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسامع کی تعریف اور تفسیر امام محمد نے جب یہ کی ہے تو اب اگر حد تواتر تک جب تک خبر نہ پہنچے جو ہے وہ شہادت حلال نہیں ہوگی۔ فعلی ھذا، اس بنیاد پر اذا اخبرہ بذلک رجلان، کہ جب اس شخص کو، ہو ضمیر یعنی کسی آدمی کو، بذالک اس معاملے، کسی بھی معاملے کی خبر دی، دو آدمیوں نے یا ایک آدمی اور دو عورتوں نے جو ہے خبر دی، نکاح کی خبر دی یا موت کی خبر دی یا نسب کی، کسی بھی چیز ان تینوں میں سے خبر دی، تو لا یحل لہ الشہادۃ، تو اب اس سننے والے کے لیے شہادت جو ہے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خبر حد تواتر میں داخل نہ ہو جائے۔ وذکر احمد بن عمرو بن محیر الخصاف، اور احمد ابن عمرو ابن محیر خصاف نے یہ ذکر کیا ہے کہ اذا اخبرہ، جب کسی آدمی کو دو عادل شخص خبر دیں یا ایک آدمی دو عورت نے یہ خبر دیں کہ ان ھذا ابن فلان او امرأۃ فلان، یعنی یہ خبر دی کہ یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے یا یہ فلاں کی بیوی ہے، تو یہ خبر دی۔ اب اس نے تو صرف سنا ہے، تو یعنی کہ یہ خبر دی کہ یہ بیٹا ہے یا یہ بیوی ہے، تو یعنی نسب کی خبر دی یا بیوی ہونے کی خبر دی، تو یحل لہ الشہادۃ بذالک، تو اب سننے والے کے لیے شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا حلال ہے۔ کیسے؟ استدلالا بحکم الحکام و شہادتہ، یعنی قیاس اور استدلال کرتے ہوئے، یعنی حکام کے فیصلے اور جو ہے وہ شاہد کی شہادت پر استدلال کرتے ہوئے، جیسے کہ کوئی انسان جو ہے شہادت دے حاکم کی بارگاہ میں تو حاکم اس پر فیصلہ کر دیتا ہے، تو جب وہ بغیر دے کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ معذور ہو جائے تو اب اس خبر پر وہ خود گواہ بن سکتا ہے، تو اب یہ انسان بھی تو سن کر جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةٍ مِنْهُ، تو اس لیے کہ جو حکام ہوتے ہیں، جو حاکم ہے، وہ دو شاہد کی شہادت پر فیصلہ کر دیتا ہے بغیر اس چیز کے معائنے کے، مطلب اس شے کا معائنہ نہیں کرتا، بل بخبرہما، یہ بخبرہما ہے، بلکہ ان شاہدین کی خبر سے بھی جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَيَجُوزُ لَهُ أَن يَشْهَدَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَزْلِ، اور وہ حاکم اگر معزول ہو جائے تو بعد معزولی وہ اس بات کی گواہی دینا بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ قضا ھذا، تو ایسے ہی یہ شخص ہے کہ جس نے سنا ہے یہ بھی شہادت دے سکتا ہے۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِمَوْتِ انسان، تو بتا رہے ہیں اور اگر کسی کو ایک آدمی یا ایک عورت نے کسی انسان کے موت کی خبر دی، تو یہاں پر ایک آدمی یا ایک عورت ہی کافی ہے، تو اب حل للسامع، سننے والے کے لیے موت کی شہادت دینا وہ حلال ہے، موت کی گواہی دینا یہ حلال ہے۔ فعلی ھذا، تو اب اس بنیاد پر تو یحتاج الی الفرق بین الموت و بین النکاح والنسب، اس بنیاد پر تو اب فرق کی حاجت ہوگی ان تینوں میں کہ موت کا معاملہ ایسا کیا ہے کہ ایک آدمی اور ایک انسان کی خبر بھی کافی ہے،
تو ووجہ الفرق، تو فرق کی وجہ یہ ہے کہ انا مبنا هذه الاشیاء وان کان علی الاشتہار، کہ ان تینوں چیزوں کی بنا اگرچہ شہرت پر ہے، الا ان الشہرت فی الموت، لیکن شہرت بھی جو شہرت کا درجہ الگ الگ ہے، موت میں شہرت یہ یعنی الگ ہے اور نکاح و نسب میں شہرت الگ ہے، اس لیے موت میں ایک آدمی یا ایک عورت کی خبر بھی کافی ہوگی۔ فرماتے ہیں الا ان الشہرت فی الموت اسرع منہ فی النکاح والنسب، مگر یہ کہ موت میں جو شہرت ہے وہ یعنی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے نکاح اور نسب میں شہرت سے۔ لذالک بتا رہے ایسا شہرت کا معاملہ ہے، تبھی تو تعداد کی شرط نکاح و نسب میں ہے کہ 2 آدمی ہوں یا ایک آدمی 2 عورتیں ہوں، تو بتا رہے لذالک شرط العدد، اسی وجہ سے تو عدد کی شرط نکاح و نسب میں ہے، لا فی الموت، موت میں نہیں ہے۔ لیکن ینبغی ان یشہد فی کل ذالک علی البتات والقطع، بتا رہے لیکن مناسب ہے کہ وہ یعنی کہ چاہے نسب میں جو ہے گواہی دے سن کر، یا موت میں یا نکاح میں، تو ان تمام میں وہ گواہی دے گا یقینی اور قطعی طور پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہے، یہ نہیں کہے تفصیل کرے کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے، اس طریقے سے اگر کہے گا نا تو تب قبول نہیں کی جائے۔ فرماتے ہیں لیکن ینبغی ان یشہد فی کل ذالک، لیکن ان تینوں میں شہادت دینا مناسب ہے یقینی، البتہ معنی بھی یقینی اور ہوتا ہے القطعی معنی بھی یقینی، تو یقینی اور قطعی طور پر جو ہے وہ گواہی دینا مناسب ہے، یعنی مناسب و ضروری ہے۔ دون التفصیل والتقیید، تفصیل اور قید نہ لگائے، کیونکہ اگر تفصیل اور قید لگائے گا تب شہادت قبول نہیں ہوگی۔ بأن یقول، بیں طور کے تفصیل کر کے یہ کہے کہ انی لم اعاین ذالک، کہ بے شک میں نے اس بات کا معائنہ تو نہیں کیا ہے، ولیکن سمعت من فلان کذا و کذا، لیکن فلاں سے میں نے ایسا ایسا سنا ہے، تو بتا رہے ایسا ایسا سنا ہے تو گواہی تھوڑی ہو گئی ہے، تو حتیٰ لو شہیدہ، حتیٰ کہ اگر اس طرح شہادت دی تو لا تقبلو، اب شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا الْوِلَاءُ سے بات آگے چلے گی۔